أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. دنیا کے فعل بد سے بغاوت کر کے دیکھ، دنیا کے فعل بد سے بغاوت کر کے دیکھ، اللہ کے رسول سے محبت کر کے دیکھ، ہوگا تیرا وجود بھی رحمت کے سائے میں، ہوگا تیرا وجود بھی رحمت کے سائے میں. قرآن مجید کی پہلی تلاوت کر کے دیکھ. آج کے اس پررونق اجلاس میں میرا موضوع سخن عظمت قرآن ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس نے انسانوں کو پستی سے اٹھا کر بلندی کی چوٹیوں تک پہنچا دیا. رب کون ہے یہ قرآن نے بتایا. انسان تو دنیا میں کس لیے آیا یہ قرآن نے بتایا. قرآن سے زیادہ جامع کتاب دنیا میں کوئی نہیں. قرآن کا مقابلہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی. قرآن کا مقابلہ توریت نہیں کر سکتی. قرآن کا مقابلہ انجیل نہیں کر سکتی. قرآن کا مقابلہ زبور نہیں کر سکتی. قرآن کا مقابلہ صحیفہ ابراہیم نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کلام کی فضیلت ساری کتابوں پر اس طرح ہے جیسے کہ اللہ کی فضیلت تمام مخلوق پر گویا کلام اللہ تمام کلاموں کا صدر ہے. چنانچہ اس کی مثال دنیا کی کسی کتاب میں ملنا مشکل ہی نہیں بلکہ مشکل ترین ہے. اور یہ کیوں نہ ہو کہ اس سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں. جو قرآن یاد کرے انہیں حافظ قرآن کہتے ہیں، اور جو قرآن کو سمجھے انہیں عالم کہتے ہیں، اور جو قرآن کی تفسیر کرے انہیں مفسر کہتے ہیں، اور جو قرآن پڑھائے انہیں استاد کہتے ہیں، اور جو قرآن پر عمل کرے انہیں ولی کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. قرآن سے پوچھو کہ اے قرآن تم کون ہے تو قرآن نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں وہ کتاب ہوں جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. قرآن سے پوچھو کہ اے قرآن تجھے کس نے نازل کیا تو قرآن نے کہا انا نحن نزلنا الذکر، کہ لوگوں مجھے اس رب نے نازل کیا جس کی حکومت ساتوں زمین و ساتوں آسمان پر چلتی ہے. چاند و سورج اس کے حکم کے تابع، فضا اس کے حکم کے تابع، انسان و جنات و فرشتے اس کے حکم کے تابع، جنت و جہنم اس کے حکم کے تابع. قرآن سے پوچھو کہ اے قرآن تو کس پر اترا تو قرآن نے کہا نزل علی محمد، میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا جن کے طفیل ساتوں زمین و ساتوں آسمان بنے، جن کے طفیل جنت و جہنم بنے، جن کے طفیل ہر چیز کو خدا نے پیدا کیا. قرآن سے پوچھو کہ اے قرآن تجھے لایا کون تو قرآن کہتا ہے نزل بہ الروح الامین، مجھے وہ فرشتہ لایا جو تمام فرشتوں کا سردار ہے. قرآن سے پوچھو کہ اے قرآن تیری حفاظت کا ذمہ کس نے لیا تو قرآن نے کہا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ لوگوں میری حفاظت کے متعلق کیا پوچھتے ہو؟ میری حفاظت تو رب کائنات کرتا ہے. مجھ کو مٹانے والے خود مٹ گئے، مجھ کو مٹا نہ سکے. دوستو آج ہم نے ایسے کلام کو ترک کر دیا جس کی وجہ سے ہر طرح مسلمان پیٹے جا رہے ہیں، ہر طرح مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا جس نے اللہ کا حکم کیا ہے وہ بتایا، جس نے نبی کا طریقہ کیا ہے وہ بتایا، جس نے سیدھی راہ بتائی، جس نے جنت کی راہ بتائی اس کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ناکامیابی ہمارے قدم چوم رہی ہے. اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے وہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لے، انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی. بس دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن سمجھ کر پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، خدا کو راضی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. ماشاءاللہ اللہ اس بچے کو وہی قرآن پاک اس کے سینے میں اللہ ڈال دے.